نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ اسپیشل گرمیوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ گرمیوں میں گرمی دانے بڑی شدت کے ساتھ انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ گرمی دانے یہ ہمیشہ گرمی کے موسم میں نکلتے ہیں، جب گرمی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جب غدود جاذبہ کا نظام ایکٹیو ہو جائے، تیز ہو جائے، کیونکہ غدود جاذبہ جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہاں پہ حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سٹروک ہوتی ہے۔ جب حرارت زیادہ سٹروک ہو جائے اور خارج ہونا بند ہو جائے تو ہمارے جسم میں رطوبات کا اخراج رک جاتا ہے، اور زیادہ حرارت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے جسم پر گرمی دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں اکثر کہ ہمارے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے دانے نکلتے ہیں، جس میں کہ وائٹ کلر کا پانی نکلتا ہے، اور جس دانوں کے اندر اگر ریشے کے دانے بنتے ہیں، اس میں اگر یلو کلر کے کچھ مواد اکٹھا ہوتا ہے یا کچھ غلیظ مواد اکٹھا ہوتا ہے تو یہ گرمی دانے کی کنڈیشن نہیں ہوگی، یہ سوداویت یعنی خشکی کا اجتماع ہوگا۔ جبکہ جو گرمی دانے ہوتے ہیں، جو پت کی صورت میں انسان کے جسم پہ نکلتے ہیں، یہ غدود جاذبہ کے زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے، زیادہ دباؤ کی وجہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، کیونکہ جب غدود جاذبہ ایکٹیو ہوتا ہے تو حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سٹروک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے وہ نکلتا ہے گرمیوں کے دن، جیسے مئی کا مہینہ ہے، جون کا مہینہ ہے، اور جولائی کے مڈ تک۔ لیکن جیسے ہی جولائی کے مڈ کے بعد موسم چینج ہونا شروع ہوتا ہے، موسم کے اندر رطوبات آنی شروع ہو جاتی ہیں، حرارت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ جب ہم اس عروج پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں گرمی دانے نکلتے ہیں، اور ہمارے کمر کے اوپر، ہمارے بازوؤں کے اوپر، ہماری تھائز کے اوپر مختلف جگہ پہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کو توڑ دیتے ہیں تو توڑنے کے فوراً بعد وہ کنڈیشن نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن توڑنا اس کا حل نہیں۔ اس کنڈیشن کو نارمل کرنے کے لیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ پھٹکڑی سفید لیں، اس کو پانی کے اندر حل کریں، پانی میں حل کر کے، اور اپنے جسم کے اوپر اس کا ہلکا ہلکا کسی کپڑے کے ذریعے یا کسی سپنج کے ذریعے اس کو ہلکا ہلکا لیپ کرنا شروع کر دیں، تو کچھ ہی ٹائم کے اندر وہ مرجھا جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا اصل جو اللہ پاک نے ایک نظام ترتیب دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ غدود ناخلہ کے نظام کو تیز کر دیں۔ اگر آپ غدود ناخلہ کے نظام کو تیز کرتے ہیں تو یقیناً جیسے ہی جسم میں ایکسٹرا حرارت خارج ہوگی، کیونکہ جسم میں جب آپ رطوبات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے یا ٹھنڈ ڈائریکٹ پیدا کر دیں گے، یا آپ دہی لسی کا استعمال کریں گے، تو یہ صورت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے جسم میں غدود ناخلہ کے نظام کو تیز کریں گے تو حرارت پیدا ہونے کے ساتھ خارج ہونا شروع ہو جائے گی، جو ایکسٹرا خارج ہوگی، ایکسٹرا گرمی ہوگی، وہ خارج ہو جائے گی، اور خارج ہونے کے ساتھ ہی آپ کے جو دانے ہیں وہ مرجھانا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ غدود جاذبہ کا نظام ایسا ہے کہ یہاں پر اگر حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں سٹروک ہوتی جائے تو پھر جسم میں پسینہ نہیں آتا، کیونکہ جو حرارت کا سٹروک ہونا ہے یہ پسینے کو خشک کرنے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم غدود ناخلہ کے نظام کو ایکٹیو کرتے ہیں تو جسم کے اندر جو ایکسٹرا حرارت ہوتی ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی رطوبات جسم کے اندر داخل ہونا شروع ہوتی ہیں، تری کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جسم کے اندر پسینہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی پسینہ پھوٹتا ہے ہمارا جسم کے اندر سے جو گندے مواد ہوتے ہیں وہ پسینے کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو گرمی دانے ہوتے ہیں یہ تلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا پرابلم صرف اسی صورت میں نہیں ہوتا کہ جب آپ آم استعمال کریں اور آم کی صورت میں ایسی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آم اگر نہ بھی مارکیٹ میں موجود ہو تب بھی گرمی دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ موسم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب موسم اپنی پیک پہ، مئی اور جون کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں جب اپنی پیک حرارت پہ پہنچتا ہے تو غدود جاذبہ کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حرارت بڑھ جاتی ہے اور غدود ناخلہ کا نظام سلو ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ غدود ناخلہ کے نظام کو ایکٹیو کریں گے، اس میں طبی نقطہ نظر سے اور جو صابر ملتانی صاحب کے فرمودات اس کے مطابق اگر اس میں آپ 2-3 چیزیں ہیں، جیسے ملین 5 ہے، اس طرح جیسے اکسیر 5 ہے جس میں ہڑتال ورقیہ کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عروسی جس کے اندر کلمی شورا، اور اس کے اندر گندک آملہ سار، اور اس کے بعد بلیک پیپر کا یوز ہوتا ہے۔ اگر ان سب کا کمبینیشن اکٹھا تیار کر کے دیا جائے تو کچھ ہی دنوں میں گرمی دانے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم میں ایکسٹرا جو حرارت ہے وہ خارج ہونا شروع
ہو جاتی ہے اور ایکسٹرا حرارت کے خارج ہوتے ہی جسم کے اندر گرمی دانے تلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب ساون کا مہینہ یا بھادروں کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ساون کے مہینے کے اندر چونکہ پسینہ تیزی کے ساتھ موسم میں رطوبات اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسم کے اندر گرمی کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، موسم میں بھی گرمی کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ٹمپریچر کم ہوگا تو پھر آپ اپنے کنڈیشن میں واپس آتے چلے جائیں گے اور آپ کے غدودِ ناقلہ کا نظام ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں رطوبات کا اجتماع بڑھتا جائے گا۔ ایسی حالت میں اگر سفید زیرہ اور چھوٹی الائچی کے قہوے کا استعمال کیا جائے ٹھنڈا کر کے تو وہ یہ بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔